اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ انجینئر مبشر محمود شاہ آپ کے ساتھ حاضر ہے۔ تقوی کے متعلق بیانات ہو رہے ہیں، تو اس سلسلے میں 1 سے 11 بیان جو ہے وہ ہو چکے۔ ابھی آج ایپیسوڈ نمبر 12 نمبر جو ایپیسوڈ ہے اس کا بیان ہوگا۔ تو پہلے بیانات میں خاص طور پہ ایپیسوڈ 1 اور 2 میں بیان کیا تھا کہ تقوی کی تعریف کیا ہے، اس کی فضیلت، اہمیت اور اس کے فوائد کیا ہیں، اور اس کے بعد والے بیانات میں بھی اختصار کے ساتھ ہر بیان میں تمہید مختصر بیان کی گئی ہے۔ تو تقوی کا کیا تقوی ہے؟ تقوی ہے گناہوں سے بچنا اور نیکی کام جو ہے اس میں رغبت ہو ان کی، اور اس کاموں میں خوشی محسوس ہو، اور بھلائی کے کاموں میں کوشش کرتا رہے انسان، اور جو بھی اللہ تعالیٰ نے منع کیا جن کاموں سے یا جن باتوں سے یا جن کھانوں سے، تو ان سے احتیاط کرے، ان سے پرہیز کرے، ان سے دور رہے، ان سے بچتا رہے۔ تو بنیادی طور پر یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ کی جو حدود ہے اس کے اندر زندگی گزارتا ہے۔ کوشش بس اللہ تعالیٰ نیت اور کوشش کا ثواب اور اجر ہے۔ باقی کوئی کوتاہی بھی پھر ہو تو اللہ تعالیٰ انشاءاللہ معاف کرے گا، مگر کوشش آپ کی یہی ہو کہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی، اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی اور اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت۔ تو درجنوں آیات ہیں تقوی کے متعلق، جیسے میں پہلے بیان کر چکا ہوں، 150 سے بھی غالباً زیادہ ہیں۔ تو ہر ایک آیت کا مفہوم ایک ہی نہیں ہے، لفظ تو وہی ہے تقوی اور متقین، مگر یہ بڑا وسعت ہے اس لفظ میں، کانٹیکسٹ کے مطابق دیکھنا ہے۔ کہیں تو عدل انصاف کو تقوی کہا، کہیں انفاق اور اللہ کے نام کا خرچ کرنے کا تقوی کہا، کہیں صلہ رحمی جو ہے اس کو نہ توڑنے کا، اور اخلاقیات اور آپس میں معاملات ٹھیک اچھے رکھنے کا، کہیں نماز پڑھنے کا اس کو متقین کہا، کہیں روزے والوں کو متقین کہا، کہیں اور ایسے ہر ایک جگہ پہ مختلف ہے۔ تو کہیں ریپیٹیشن بھی ہوگی، مگر ریپیٹیشن تو اللہ تعالیٰ کو پسند ہے، بہت ہی جو احکام ہیں ان میں اللہ تعالیٰ بار بار ریمائنڈر یہ اور ریپیٹیشن۔ تو اس لیے سب آیات جتنی بھی ہیں، چلو یا کافی زیادہ جو بھی آیات تقوی کی ہیں، ان میں آدمی غور سے دیکھے، تدبر کرے کہ اللہ تعالیٰ کیا مطالبہ کر رہا ہے متقین سے، کس چیز کا تقوی، کیا چیز اختیار کریں کہ اللہ تعالیٰ کی تقوی سے اللہ تعالیٰ کا قرب حاصل ہوتا ہے، اس کے قریب ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے میں بہت محبت کرتا ہوں تقوی والوں سے اور ان کو پسند کرتا ہوں۔ یہاں بھی ابھی آیت آئے گی جس میں یہ ہے۔ تو اس بیان میں بھی سورہ مائدہ کی کچھ آیات جو ہے اس کا بیان ہوگا، جس میں تقوی اور متقین کا ذکر ہے، اور پہلی آیت جو ہے وہ 57 آیت ہے۔ تو اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الذین اتخذوا دینکم حزوا ولعبا من الذین اوتوا الکتاب من قبلکم والکفار اولیاء واتقوا اللہ ان کنتم مؤمنین۔ اس کا ترجمہ یہ ہے، اے ایمان والو، ایمان والوں کو مخاطب اللہ تعالیٰ کر رہا ہے، اے ایمان والو مت بناؤ ان لوگوں کو جنہوں نے بنا لیا ہے تمہارے دین کو مذاق اور کھیل، ان میں سے جنہیں دی گئی تھی کتاب تم سے پہلے، اور کفار یعنی کفار کو کہا کہ دوست مت بناؤ، وہ پہلے آ گیا، مت بناؤ کن کو؟ وہ جو آپ کے دین کو جنہوں نے ہنسی مذاق بنایا ہوا ہے، آپ جب ان کو بیان کرتے ہیں تو آگے سے وہ طنز اور مذاق اور ہنسی سے اس کو ٹال دیتے ہیں۔ تو ایسے لوگوں سے اجتناب کرو، مت دوست بناؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرتے رہو، پرہیزگاری اختیار کرتے رہو، کیونکہ اللہ تعالیٰ
جو ہے وہ اگر ایمان رکھتے ہو تم واقعی مومن، پہلے تو کہہ دیا، مگر اگر آپ کا واقعی ایمان ہے تو پھر ایسے ہی کرو جیسے حکم ہو رہا ہے اللہ تعالیٰ کا۔ تو بہرحال یہ تقوی والوں کو ہی کہا کہ وہی مومن صحیح سچے صحیح معنی میں مومن وہی ہیں جو متقی ہو اور تقوی اختیار کریں، پرہیزگاری اختیار کریں۔ تو یہاں سے بھی یہ ہے کہ مومن سے اعلیٰ درجہ ہے متقین کا، اور جو ہے وہ پھر جتنی زیادہ کوشش کرے آگے پھر متقین کے بھی درجات ہیں۔ یہ تفاسیر میں کہا گیا ہے کہ 3 ہیں درجات، ایک تو عمومی عام لوگوں کا تقوی، ایک خاص لوگوں کا اس سے زیادہ اعلیٰ، اور ایک خاص الخواص جو بہت ہی زیادہ احتیاط کرتے ہیں، بہت ہی زیادہ گناہوں سے بچتے ہیں، ہر وقت ان کی کوشش ہوتی ہے کہ گناہ نہ ہو جائے، غلطی نہ ہو جائے، خطا چھوٹے گناہوں جو ہے، بڑے سے تو بچتے ہیں مگر چھوٹے جو گناہ ہیں یا جن میں کوئی شک یا مشتبہات ہوں یا مکروہ چیزیں جو ہے ان کا بھی وہ خیال کرتے ہیں کہ وہ نہ ہوں، ان سے ساتھ ساتھ نوافل اور یعنی عام جو فرائض ہیں اس سے بڑھ کے وہ کوشش کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی قریب ہوں، اللہ تعالیٰ کی خوشنودی حاصل کریں۔ تو بہت اہم آیت، اس کے بعد آیت 65 ہے سورہ مائدہ کی ہی۔ تو آیت جو 65 ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْكِتَابِ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَكَفَّرْنَا عَنْهُمْ سَيِّئَاتِهِمْ وَلَأَدْخَلْنَاهُمْ جَنَّاتِ النَّعِيمِ۔ ترجمہ اس کا، اور اگر کہیں یہ اہل کتاب ایمان لے آتے، اگر کہیں یہ اہل کتاب ایمان لے آتے اور تقوی اختیار کر لیتے، یعنی ایمان کافی نہیں ہے، ایمان کے بعد تقوی جو ہے وہ ہے وہی چیز کہ تقوی اعلیٰ درجہ ہے، ایمان لے آتے اور تقوی پھر اختیار کر لیتے تو دور کر دیتے ہم ان سے ان کے گناہ اور داخل کرتے ہم ان کو نعمت بری جنتوں میں۔ دیکھیں بیان یہ ہو رہا ہے، اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اہل کتاب جو تھے اس وقت یا بھی اگر وہ ایمان لے آتے، اہل کتاب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کو قبول کرتے، ایمان لے آتے اور پھر تقوی بھی اختیار کرتے، تو پھر کیا اس کا صلہ ہوتا؟ اس کا صلہ یہ تھا کہ ہم گناہ معاف کر دیتے، ان کے سارے گناہ معاف کر دیتے اور ان کو اعلیٰ درجے دیتے جنتوں میں۔ تو نعمت بری جنتوں، یعنی جنت میں بھی اونچا مقام ان کو، نعمت بری ہاں جو بہت ہی نعمتیں ہوں جن جنتوں میں، ان میں ان کو داخل کر لیتے۔ یہ ان کی بات ہو رہی ہے، یہ اہل کتاب۔ تو اس سے یہ ہے کہ فوائد دیکھیں، ہر ایک آیت میں بھی پھر تعریف جو ہے اور اس کی فضیلت، اہمیت تقوی کی، پھر فوائد دیکھیں یہاں فائدہ کیا ہے۔ یہاں فائدہ بتایا کہ تقوی اختیار کرو، ایمان لاؤ پہلے تو الحمدللہ ہمارا تو ایمان تو ہم لے آئے، تو اب ایمان کے بعد ہمیں تقوی اختیار کریں تو اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے، تقوی سے گناہ معاف ہوتے ہیں۔ یہ دیکھیں یہ آیت ہے۔ تو تقوی کے فوائد میں یہ ہے کہ فائدے گنے نہیں جا سکتے، ایسے میں نے چند ایک تو بتائے تھے بنیادی طور پہ، مگر آگے آیتوں میں آئیں گا، ہر ایک آیت میں ہے کہ اس کی فضیلت، اس کی اہمیت اور اس کے فوائد جو آیت دیکھیں گے اس کے مطابق ہے۔ یہاں آیت میں کہا کہ ایمان کے بعد تقوی اختیار کرو، پرہیزگاری اختیار کرو، بچو، گناہوں سے بچتے رہو، کوشش پوری کرتے رہو، اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے رہو گناہوں سے بچنے کی، اور کہیں ہو جائے بھول چوک تو فوراً استغفار توبہ کرو اور واپس آ جاؤ، رجوع کر لو۔ رجوع کرنے کا بھی ہے یہاں اسی آیت میں کہ کافر تھے یا اہل کتاب تھے تو وہ اگر واپس آ جائیں، رجوع کر لیں اور جو ہے نہ ایمان لے آئیں، تقوی اختیار کر لیں تو ہم ان کے گناہ معاف کر دیں گے
اور اتنا ہی نہیں، پھر ان کو جنت نہیں، جنت میں بھی اعلیٰ مقام بہت، جہاں بہت ہی زیادہ نعمتیں ہوں گی۔ تو یہ سبق ہمارے لیے ہے، صرف اہل کتاب کی بات نہیں ہے، ہمارا بھی وہی ہمارے پہ بھی ہوتا ہے یہ کہ اللہ تعالیٰ کہ جو ہے وہ خوف، اس کے عذاب کا ڈر، اس کے قیامت کا ڈر اور قیامت کے حساب کا ڈر ہر وقت یہ ہمارے ساتھ رہے، اور زندگی اللہ تعالیٰ کی حدود جو بھی ہیں احکام ان کے مطابق گزارتے رہیں، اور کہیں بھول چوک ہو تو پھر رجوع کریں، توبہ کریں، تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمارے بھی گناہ معاف کرے گا، اور جنت میں بھی، صرف جنت نہیں، جنت میں بھی بہت جہاں زیادہ نعمتیں ہیں، جنت ہو، اس جنت میں۔ تو اللہ تعالیٰ یہ توفیق دے ہمیں اسی کی۔ تو اس کے بعد جس آیت کا ذکر ہے وہ ہے 88 آیت، جو ہے وہ سورہ مائدہ کی ہی۔ اس میں یہ فرمایا وَكُلُوا مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ حَلَالًا طَيِّبًا وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي أَنْتُمْ بِهِ مُؤْمِنُونَ۔ اسی کا ہی تسلسل ہی سمجھیں، بہرحال کافی آیتیں چھوڑ کے تو پھر آگے، کیونکہ تقویٰ کی بہت ہی تقویٰ کی، اس کے بعد یہ تو تسلسل ہی سمجھے۔ اور کھاؤ اس میں سے جو رزق دیا ہے تم کو اللہ نے، حلال رزق دیا ہے، اور پاکیزہ، حلال اور پاکیزہ رزق جو دیا ہے، اور ڈرتے رہو اللہ سے جس پر تم ایمان رکھتے ہو۔ یعنی ایمان تو لے آئے ہو، مگر ایمان کے بعد پھر تقویٰ۔ تقویٰ میں کیا یہاں خاص دیکھیں نا، تقویٰ کی تعریف کیا ہے، اہمیت کیا ہے، کیا کرنا ہے، یہاں مختلف بات بتائیے اب تقویٰ کی۔ یہاں کیا کرنا ہے تقویٰ کی؟ خاص بات کہ کھاؤ پیو مگر حلال، کمائی جو ہے آپ کی وہ حلال ہو، پہلے رزق جو آپ نے کمایا ہے وہ حلال ہو، پھر اس میں سے زکوٰۃ آپ نے دے دی ہے، پھر اس کے بعد اسراف بھی نہیں کرنا، فضول خرچی بھی نہیں کرنی، پھر اس کے بعد کھاؤ پیو اعتدال کے ساتھ، فضول خرچی کے ساتھ نہیں، اسراف کے ساتھ نہیں، کھاؤ پیو۔ باقی بھی آیات ہیں اللہ تعالیٰ کی ہے کام میں اس کے مطابق، تو اس کے مطابق یہ ہے کہ اسراف نہیں کرنا، فضول خرچی نہیں کرنا، کھانے پینے کی یا کوئی اور چیزیں ہوں، یہ انرجی دیکھیں کتنی ہے مصیبت، مشکل آئی ہوئی، گیس کی شارٹیج ہے، پانی کی شارٹیج ہے، بجلی کی شارٹیج ہے، اس کے کانسیکوینسز آپ سمجھتے ہیں کہ کیا ہے، کتنے ہیں کانسیکوینسز غریب اور مسکین لوگوں کے اوپر۔ ہمارا ملک مقروض ہوا ہے ان کی وجہ سے، اسی کی وجہ سے، کیوں کہ ہم بہت زیادہ استعمال کرتے ہیں۔ اگر ہم 30%، میں بہت بیانوں میں کہہ چکا ہوں، ہر کوئی اگر یہ خاص طور پہ جو امیر لوگ ہیں جو اے سی وغیرہ ہیٹنگ کرتے ہیں استعمال، تو ان کو چاہیے 30% کم کرتے ہیں۔ 30% کم کرنے کا امپیکٹ یہ صرف ان کا بل کا نہیں ہے، ان کو بجلی اور یہ پانی کنزیوم کم ہوگی، قرضے کم لینے پڑے گی اور ان کو ایکسپینڈ کرنے کے لیے، اور ان کے اخراجات کم ہوں گے، محکموں کی پھر سیونگ ہوگی، گیس کی شارٹیج جو ہے وہ کم ہو جائے گی ان کے، اور غریب لوگوں کو جو ہے وہ میسر کم از کم، وہ تو نہ اے سی چلاتے ہیں تو نہ ان کے ہیٹنگ کا ہے، تو ان کو تو رزق کا ہے، چیزیں سستی ہوں گی۔ یہ تینوں چیزیں اگر سستی ہوں گی، ان کی شارٹیج جو اتنی زیادہ ہے اس کی وجہ سے مہنگائی ہے ان سب چیزوں کی، تو شارٹیج جس چیز کی ہوگی وہ مہنگائی ہوگی، سپلائی اینڈ ڈیمانڈ سیدھی سیدھی بات ہے۔ تو جب یہ چیزیں سستی ہوں گی باقی اشیاء سستی ہوں گی، اشیاء سستی ہوں گی تو غریب آدمی کی زندگی کچھ آسان ہوگی۔ اس کی آسان کرنے کے لیے یہی ہے کہ آپ میں جو بھی سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے جو دیا کوئی بات نہیں، ہم جیسے مرضی خرچ کریں، ایسے نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا ہے حساب سے خرچ کرو، اعتدال کے ساتھ زندگی گزارو، اور جہاں ضرورت ہی نہیں ہے آپ کو ہیٹنگ کی، اب لاہور جیسے موسم میں ہیٹنگ کی ضرورت نہیں ہے، آپ کپڑے اچھے پہنیں، بچوں کو کپڑے اچھے پہنائیں، اندر ہوں باہر ہوں، کتنا ٹیمپریچر زیادہ کم سے کم کتنا جائے گا، 10 ڈگری 5 ڈگری، کوئی مسئلہ نہیں ہے، بالکل قطعاً کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ آپ لباس صحیح ہو، اس کے نقصانات ہیں، بہت زیادہ نقصانات ہیں، ہیٹنگ کولنگ دونوں کے کانسیکوینسز نقصانات ہیں۔ آپ لوگوں کی زندگی کو تلخ کیا ہوا ہے اسی وجہ سے کہ ایک ایک گھر میں کتنے کتنے اے سی، کتنے کتنے ریفریجریٹر، کتنی کتنی اور الیکٹریکل کے اپلائنسز، اور پاپولیشن کتنی بڑھ گئی ہے پچھلے 50 سال سے، اس حساب سے کبھی بھی یہ شارٹیج پوری نہیں ہوگی،
کتنا بھی آپ کر لیں، ہمارا ملک ویسٹرن کنٹریز جیسا نہیں ہے ابھی. جب ویسا پہنچ جائے گا، جب سب غریبوں کو بھی یہ اویلیبل ہو جائیں گی یہ چیزیں، ٹھیک ہے، پھر اعتدال میں آ جائے گی. مگر اب اعتدال نہیں ہے، اب یہ ایکسیسو ہے اس کا یوز. جہاں ضرورت نہیں ہے یہ اسراف ہے. یہ اللہ تعالیٰ معافی دے. یہ صحیح نہیں ہے کہ لوگ سڑکوں پہ بغیر کسی کے لیٹے ہوئے ہیں، ان کے نہ چارپائی ہے نہ اوپر بھی کوئی لباس بھی اتنا نہیں ہے، تو ہم جو ہے وہ ہیٹنگ کر کے بیٹھیں. تھوڑا سا خیال میرا خیال ہے آنا ہی چاہیے ہر کسی کو. کم کر دیں، چند اگر 10 گھنٹے یا سارا دن چلاتے ہیں تو 2-3 گھنٹے کر دیں اس کو. اچھا، اللہ تعالیٰ توفیق دے. تو اس کے بعد آیت جو ہے یہ تو 88 ہوگی. اب 93 آیت ہے سورہ المائدہ کی. 93 آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، بہت اہم آیت ہے یہ. دیکھو یونیک آیت ہے کہ اس میں 3 دفعہ آیا ہے تقوی کا ذکر. متقین اور تقوی کا ذکر 3 دفعہ اسی ایک چھوٹی سی آیت میں. تو کتنی اہمیت ہے. جو کہہ رہے ہیں کہ اہمیت، یہ دیکھ لیں اہمیت ہے تقوی کی. یہ ایسی ہر ایک آیت جو ہے وہ مفہوم بتاتی ہے کہ تقوی کی اہمیت کیا ہے، فضیلت کیا ہے اور فوائد کیا ہیں. اس آیت کے جہاں آیت ہے اس سے پہلے کیا مضمون ہے، اس کے بعد میں ہے اس آیت میں اللہ تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، تو مفہوم وہاں سے آئے گا اس کا. اس لیے اس کی تعریف کوئی بھی کریں گے ایسے جنرل وہ نامکمل ہوگی، جبکہ ہر ایک آیت کے مطابق اس کا مفہوم نہ لیا گیا. اسی لیے میں نے یہ سوچا کہ جتنی آیات ہیں تقوی متقین کی زیادہ سے زیادہ، تو ان کے بیان جو ہے ہر بیان میں 4-5 آیات لے کے تو اس کو مفہوم کو واضح کیا جائے. تو بہت ہی اچھا موقع ہے، آپ فائدہ اٹھائیں اس سے. اور سبھی سنیں ایپیسوڈ شروع سے لے کر آ کر. ابھی تو یہ 12واں ہے، شاید 25-30 تک ہو جائیں یا ہو سکتا ہے اس سے بھی زیادہ. تو یہ جو ہے 93 جو آیت ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا، لیسا علی الذین آمنوا وعملوا الصالحات جناح فیما طعموا اذا ما اتقوا وآمنوا وعملوا الصالحات ثم اتقوا وآمنوا ثم اتقوا وآحسنوا واللہ یحب المحسنین. بہت خوبصورت الفاظ ہیں. تقوی کے ساتھ اعمال صالحات کا بھی ذکر ہے کہ صالحات جو ہے وہ کرو، اور آسن کا بھی ہے اور محسنین کا بھی ذکر ہے. تو اس کا ترجمہ جو ہے، نہیں ہے ان لوگوں پر جو ایمان لائے اور کرنے لگے نیک عمل کچھ گناہ اس پر جو وہ کھا چکے پہلے، بشرطے کہ بچے رہے وہ آئندہ کے لیے، اور ایمان پر قائم رہیں اور اچھے کام کریں، پھر بچیں حرام چیزوں سے اور مانیں احکام الہی کو، پھر تقوی اختیار کریں اور اچھے کام. کتنے ہیں یہاں پہ نصیحت اور نصیحت آموز جو باتیں ہیں، آپ کاؤنٹ کریں، کم از کم 5-6 ہیں. پہلی یہ چیز ہے کہ ایمان کی بات کر رہی کہ نہیں ہے وہ لوگ جو ایمان لائے اور انہوں نے نیک کام کیے. یعنی نیک کام، ایمان کے بعد نیک کام کرنا یہ بہت اہم ہے. یعنی تقوی اختیار کرنا، پرہیزگاری اختیار کرنا ایمان کے بعد. اور پھر جو گناہ ہو چکے اللہ تعالیٰ پھر ان کو جو کھانے پینے میں ہیں یا اور ہیں تو پھر تقوی اختیار کیا تو اللہ تعالیٰ، جیسے پہلی آیت میں بھی ہے کہ اللہ تعالیٰ گناہ معاف کرے گا، یہاں بھی ہے کہ گناہ معاف کرے گا بشرطے کہ، یہاں شرط لگا دی کہ گناہ معاف کرتے کہ یہ نہیں کہ ایک تقوی ایک دفعہ اختیار کر دیا تو بس اب آگے جو مرضی کرتے رہو. نہیں، بشرطے کہ اس پہ قائم رہنا آپ نے آئندہ. اگر توبہ کی ہے تو توبہ پہ قائم رہنا آپ نے. اگر تقوی کا راستہ اختیار کیا ہے تو اس کو تقوی کو آپ نے تقویت دینی ہے، ایمان کو بڑھاتے جانے، تقوی کو ایک درجے سے آگے دوسرے سے تیسرا تقوی بڑھاتے جائیں. اور پھر ایمان پہ قائم رہنا ہے. ایمان تو پہلے ہے، قائم رہنے کا مطلب ہے کہ اس کو مضبوط کرنا ہے، تقویت دینی ہے اپنے ایمان کو. پہلے آپ کے زبان تک تھا، پھر دل میں، پھر دل کی بھی گہرائی میں، پھر اس سے پھر یقین ہو، اور پھر آپ کی روح کو تسکین جب ہو
کہ خوشی محسوس ہو، ہر نیکی کا کام جب آپ کرتے ہیں تو آپ کو خوشی محسوس ہو، نماز پڑھ کے آپ کو بہت سکون ملے، بہت یہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ پہ احسان چڑھ ہے کہ کرنا کوئی، مگر یہ ہے کہ آپ کو خوشی محسوس ہو کہ وہ اللہ خوش ہوگا اس سے، اب میں نے نماز پڑھی ہے اللہ کا الحمدللہ، صرف روٹین کی خوشی نہیں ہے، دل سے آپ کو خوشی محسوس ہوگی، سکون محسوس ہوگا۔ ایسے کوئی بھی نیک کام کرنے میں آپ کو سکون محسوس ہوتا ہے، آپ کی روح کو سکون ہوتا ہے، تو آپ سمجھے کہ یہ ہے صحیح تقوی، آپ صحیح ڈائریکشن میں ہیں۔ اور پھر اچھے کام کریں، اگر غلطی خامی کچھ ہو گئی پھر رجوع کر لیں، پھر اچھے کام، پھر تقوی اختیار کر لیں، اور پھر حرام چیزوں سے پھر بچیں۔ اگر پہلے کر لیا ہے کچھ تقوی کر کے بعد بھی پھر بھی ہو گیا، پھر تقوی اختیار کر لیں، اور پھر اللہ تعالیٰ کے حکام جو ہے اس پہ واپس آ جائیں، جو بھی اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اس پہ واپس آ جائیں، اور پھر تقوی اختیار 3 دفعہ ہے کہ تقوی مطلب یہ ہے کہ تقوی تو آپ نے ایک دفعہ کر لیا، تو تقوی کو آپ نے تقویت دینی ہے، درجہ اس کا بڑھاتے جانے، ہم مضبوط کرنا ہے اس کو، ہم مضبوط کرنے کے ساتھ ساتھ کہیں کوئی کوتاہی ہوتی ہے، گناہ ہوتا ہے، رجوع کریں، توبہ کریں، پھر واپس آ جائیں، پھر کوئی ہوتا ہے تو پھر واپس آ جائیں، پھر توبہ کر لیں، پھر تقوی کے راستے پہ آ جائیں، پھر ہوتا ہے پھر 3 دفعہ اللہ تعالیٰ نے، یہ ہے کہ توبہ کی گنجائش اللہ تعالیٰ نے رکھی ہے جب بھی گناہ انسان میں ہوتے، مگر بشرطے کہ نیت آپ کی ہو کہ اب نہیں ہوگا، پھر بھی اگر ہو تو پھر کہاں جانا ہے، پھر بھی اللہ تعالیٰ اس توبہ کو، شرط یہی ہے کہ کوشش آپ نے کرتے رہنا ہے، کہیں گناہ بھول چوک کچھ ہوئی تو پھر توبہ کر لیں، اور پوری نیت ہو کہ اب اس کے بعد کچھ بھی ہو نہیں ہوگا، یہ گناہ جو اب ہو چکا اللہ تعالیٰ معاف تبھی کرے گا کہ اس نے شرط لگا دی ہے، مگر پھر بھی اگر ہو تو پھر بھی انسان ہے، پھر وہی، مگر نیت ہو، پوری کوشش کریں، آخر پھر چھوڑنا ہی ہوگا، یہ نہیں کہ کرتے جائیں، اور یہ 3 دفعہ کی تو گنجائش شان لگتی ہے مگر شاید یہ ہمیشہ بھی یہ نہیں ہے کہ 100 دفعہ آپ 2-4 دن کے بعد وہی، پھر 2-4 دن کے بعد بھی وہی، پھر وہ ایسے بھی نہیں، اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جو بار بار گناہ ایک ہی ریپیٹ کرتے جاتے ہیں پھر بڑا مشکل ہے پھر اس کی توبہ، مگر اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، ہمارے پاس کوئی راستہ نہیں ہے اور سوائے توبہ کے، توبہ ہوتی ہے قبول نہیں ہوتی، مگر توبہ کرتے ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہی جانا ہے۔ اچھا، اللہ تعالیٰ جو ہے وہ توفیق دے مجھے، میری اولاد کو، آپ کو، آپ کی اولاد کو، یہ بہت اہم ہیں یہ ایپیسوڈز، اس سے پہلے شکر اور صبر کے 24 ایپیسوڈ ہو چکے، اپلوڈ ہیں، سنیں روزانہ، ایک اس میں سے سنیں، ایک اس کے بعد توکل کا ایپیسوڈ ڈیلی سنیں، اور ایک تقوی کا ڈیلی سنیں، تینوں ایک ڈیلی، ایک صبح ایک شام، ایسے کر کے تینوں سنیں، اور سن کے بس ختم نہیں ہے، یہ تو پوری زندگی کا معمول بنا لیں، یقین جانیں، یہ نچوڑ ہے، یہ آیات قرآن جیت کا نچوڑ ہے، اس سے پہلے قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز، وہ بھی قرآن مجید کا میں نے کہا تھا خلاصہ ہے، قرآن مجید کے احکام کا، اللہ کی تعریف، ذکر، عبادت ہے وہ، اور اللہ تعالیٰ کو اس میں ذکر ہے، وظیفہ بہترین ہے، یہ قرآن ریپیٹڈ شارٹ ورسز آپ انٹر کریں یوٹیوب سرچ میں تو 17 ایپیسوڈ ہیں، وہ سارے ہو جائیں گے اوپن، تو وہ بھی سنیں، یہ بھی سنیں، اور سبسکرائب کر لیں ابھی اگر نہیں کیا تو اس چینل کو، اور بیل آئیکن کو کلک کر دیں تاکہ جب بھی اپلوڈ ہو آپ کو نوٹیفیکیشن تو آپ کو پہنچ جائے، آپ سن لیں اسی وقت، اور فیملی کے ساتھ سنیں، اپنے سب دوستوں کو آگے یہ بھیجیں، بے حد اہم ہے یہ مضامین اور یہ لیکچرز، اللہ تعالیٰ مجھے بھی، آپ کو بھی، سب کو توفیق دے یہ اس پہ عمل کرنے کی، اصل میں تو اب بات تو عمل پہ جا کے ختم ہوتی ہے، اور آپ کی نیت اور کوشش پہ، آمین، مع السلامہ، مبشر بمبشر۔